کتاب اللہ کی عادت غلام جیلانی برق صاحب کی لکھی ہوئی پارٹ ہے 12۔ اگر یہ درست ہے کہ بدکاری سے رزق تنگ ہو جاتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بعض بڑے بڑے راشی اور حرام خور افراد دھن دولت میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس جہاں بھر کی نعمتیں موجود ہیں۔ جس طرح نیک کے ہاتھ میں تلوار رحمت ہے اور ظالم کے ہاتھ میں لعنت، اسی طرح برے کے پاس دولت زحمت اور نیک کے پاس نعمت۔ ہو سکتا ہے کہ ایک برے آدمی کے پاس دولت وراثتاً آئی ہو، یا اس نے کسی بڑے ٹھیکے میں ٹھیکیدار کے ساتھ مل کر ہاتھ رنگ لیا ہو، یا اس نے سرکاری خزانہ لوٹ لیا ہو، یا کسی موٹی آسامی کو سنگین مقدمے میں پھنسا کر تجوریاں بھر لی ہو۔ صورت کوئی بھی ہو، میرا یہ محکم یقین ہے کہ اس کے اس مال حرام کے نتائج نہایت المناک ہوں گے۔ ایسے لوگ عموماً عیاشی اور شراب نوشی میں پڑھ کر صحت کے جنازہ نکال لیتے ہیں۔ دل کمزور، جگر ناکارہ، گردوں میں ریت، جنسی بیماریاں، فشار خون، ذیابطیس اور خدا جانے کن مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ان کی دولت کا چشمہ 3 دھاروں میں بڑھ جاتا ہے۔ ایک دھارا طوائف خانے کی طرف بہہ نکلتا ہے، دوسرا شراب خانے کی طرف اور تیسرا قمار خانے کی طرف۔ دل تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے، ان کا سینہ دل سے خالی ہوتا ہے۔ یہ لوگ نہایت پس اغراض کے لیے خوفناک قدم اٹھاتے ہیں اور اس لیے عموماً مقدمہ بازی میں الجھے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی آن قائم رکھنے کے لیے چند غنڈے بھی رکھنے پڑتے ہیں، جن کی ہر جائز و ناجائز خواہش کے سامنے انہیں جھکنا پڑتا ہے۔ عوام میں ان کا کوئی احترام نہیں ہوتا، ان کا خاتمہ عموماً عبرتناک ہوتا ہے۔ فراوانی دولت کا ایک اور پہلو ہجوم افکار ہے۔ میرے ایک دوست تقسیم ہند کے بعد بھارت سے پاکستان آ گئے، یہاں انہیں کارخانہ لاٹ ہو گیا اور لاکھوں میں کھیلنے لگے۔ ایک دن ملاقات ہوئی تو کہنے لگے مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ کجا وہ زمانہ کہ صرف ایک پاؤ آٹے کی فکر تھی، اور کجا یہ کہ 200 کارکن ان کے جھگڑے، شکایتیں اور رکاوٹیں۔ اس پر مزید یہ کہ آج گودام میں آگ لگ گئی، خزانچی کا سمیت بھاگ گیا، انجن کا پسٹن ٹوٹ گیا، فلاں کاریگر ناراض ہو گیا، مال کا بھاؤ یکدم گر گیا، آمدنی سے زیادہ انکم ٹیکس لگ گیا، موٹر کھڈ میں جا پڑی، فلاں انسپکٹر کے تیور بدلے ہوئے اور سپلائی کا ہیڈ کلرک 2000 روپے مانگتا ہے۔ کیا بتاؤں، جان عذاب میں ہے، گویا جیتے جی جہنم میں جا گرا۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ صاحبزادہ صاحب پر جوانی کا بھوت سوار ہو گیا، وہ تعلیم کو چھوڑ کر حسن آباد کی طرف نکل گئے، شراب بھی پینے لگے اور جوا بھی کھیلنے لگے۔ والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں اور ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا۔ وہ لاکھ سمجھاتے اور منت کرتے ہیں، لیکن برخوردار بلند اتوار رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ان کے بڑے بڑے ٹھکانے 2 بن جاتے ہیں، کبھی طوائف خانے میں ہوتے ہیں اور کبھی جیل خانے میں۔ انصافاً کہیے کہ کیا اس طرح کی اولاد یا دولت کی سی ترابی وجیح مسرت و راحت انصافاً کہیے کہ کیا اس طرح کی اولاد یا دولت کی سی ترابی وجہ مسرت و راحت بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسی دولت اور ایسی اولاد ایک عذاب ہے اور بہت بڑا عذاب۔ سر گنگا رام کی دولت رحمت تھی، اس لیے شفا خانے بنائے، کالج کھولے، دارالکتب جاری کیے، بیواں اور یتیموں کے لیے پناہ گاہیں تعمیر کی اور خود ایک معتدل سی شریفانہ زندگی بسر کی۔ لیکن ایک بدکار کی دولت کبھی رحمت نہیں بن سکتی۔ وہ عیاشی میں پڑھ کر خود تباہ ہوتا اور سینکڑوں احباب و اقارب کا بیڑا غرق کرتا ہے۔ وہ یا تو اس کارخانہ دار کی طرح سینکڑوں بپتاؤں میں اجڑ جاتا ہے، یا ناؤ نوش میں پڑھ کر دل و دماغ کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان صرف خورد و نوش کو لاہے عمل بنا لے تو وہ حیوان محض بن کر رہ جاتا ہے۔ دماغ کو سنوار لے تو سقراط و افلاطون بن سکتا ہے، اور دل کو آباد کر لے تو جنید و بایزید کی بلندیاں پا لیتا ہے۔ کتنا احمق اور اندھا انسان ہے وہ جو درجہ حیوانیت پہ قانع ہو جائے، دل و دماغ کی رنگینیوں، رعنائیوں اور بلندیوں سے یکسر محروم رہے۔ سورہ توبہ۔ تمہیں ان کے مال و اولاد پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مال و اولاد کو ان کے لیے ایک مستقل عذاب بنا دیں، اور وہ اسی کافرانہ زندگی کے ساتھ اس جہان سے رخصت ہو جائیں۔ بے شک ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون، اللہ کے اصول کسی کے لیے نہیں بدلتے۔